الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. یہ کتاب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہمارے والد حضرت مولانا عبد الغنی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً وافرۃً کاملۃً ان کی تصنیف کردہ ہے. اس کا اصل نام تو ہے مسئلہ الہ. اس کتاب کا نام خود مسئلہ الہ ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے یعنی 1946 میں پنڈی تشریف لائے تھے اور حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس مسئلہ الہ بھی پڑھا اور قرآن پاک کی تفسیر بھی پڑھی. اس وقت یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ قلعے والی مسجد تھی. وہاں حضرت شیخ رحمہ اللہ پڑھایا کرتے تھے اور خود لکھوایا کرتے تھے. شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا تھا کہ وہ بیک وقت مبلغ بھی تھے، مدرس بھی تھے اور انہوں نے حدیث بھی پڑھائی اور حدیث پاک بھی پڑھائی اور تفسیر بھی پڑھائی. ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ان کے پاس تفسیر پڑھی. یہاں لگا دو. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں پڑھ کر آیا ہوں میں نے پڑھانا شروع کر دیا. کوئی سال ناغہ نہیں ہوا کہ میں نے نہ پڑھایا ہو. بہرحال یہ مسئلہ الہ جو آپ کے سامنے ہے یہ 800 صفحے سے زیادہ کی کتاب ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک خادم تھا مولوی جمال الدین مرحوم، فوت ہو گیا بیچارہ. دیہات میں مدرسہ تھا تو وہ مجھے بتاتا تھا کہ والد صاحب رحمہ اللہ ساری رات مطالعہ کرتے اور یہ کتاب لکھتے تھے. ساری رات لالٹین ہوتا تھا، بجلی نہیں ہوتی تھی. ساری رات مطالعہ کرتے، کتاب لکھتے. میں کتابیں دیتا رہتا، فلاں لے آ، فلاں کتاب لے آ. تہجد کا جب وقت ہوتا تو خود تہجد شروع فرما دیتے. پھر مجھے کہتے تو یہاں سو جا میرے ساتھ. میں سو جاتا، آپ تہجد پڑھتے رہتے. جب صبح صادق ہوتی پھر مجھے جگاتے کہ جا اذان دے. میں اذان دیتا، پھر نماز پہ آ جاتے. نماز کے بعد پڑھانا شروع کر دیتے 12 بجے تک. پھر گھر جایا کرتے تھے. اس طرح یعنی یہ محنت ہوئی ہے اور یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ پڑھو گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی یہ عظیم الشان کتاب ہے. کہاں کہاں سے عبارتیں نکال کے یہاں جمع کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت منظور و مقبول فرمائے گی. اور یہ مسئلہ الہ یہ شرح ہے. اس کا متن وہی مسئلہ الہ ہے جو جواہر القرآن جلد اول کی ابتدا میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے لکھا ہے. وہ مختصر ہے اور وہ متن ہے. یہ مسئلہ الہ اس کی شرح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ توحید کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں پھر آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. کتاب میں کسی ساتھی نے نہیں دیکھنا. کتاب میں اس وقت دیکھنا ہے جب میں کہوں کہ اب دیکھو، ورنہ میری طرف دیکھنا ہے. کتاب صامت ہے اور میں ناطق ہوں. میں بول رہا ہوں، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے. توحید تفعیل کے وزن پر ہے اور باب تفعیل کے 2 معنی ہوتے ہیں. کبھی تو باب تفعیل آتا ہے ایجاد فعل کے لیے، فعل کو پیدا کرنے کے لیے، اور کبھی آتا ہے انتصاب فعل کے لیے. یہاں ایجاد کے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. لفظ توحید کے اندر ایجاد والا معنی ہرگز نہیں، کیونکہ ایجاد والا معنی کیا جائے گا تو معنی بنے گا
اللہ کو اکیلا بنانا، اللہ کو اکیلا بنانا، حالانکہ ہم نے اللہ کو اکیلا نہیں بنایا، اللہ تو پہلے سے اکیلا ہے۔ توحید کا معنی ایجاد والا کرنا غلط ہے، بلکہ قریب بکفر ہے۔ یہاں انتصاب فعل والا معنی کرنا ہے۔ کیا معنی کرنا ہے؟ انتصاب فعل والا، نسبت الوحدت الی اللہ تعالی، نسبت الوحدت الی اللہ تعالی، وحدت کی اللہ کی طرف نسبت کرنا، اے اعتقاد انہ تعالی واحد فی ذاتہ و صفاتہ لا شریک لہ، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انتصاب فعل کے لیے ہے، ایجاد فعل کے لیے نہیں ہے، وہ معنی ہرگز نہیں کرنا۔ یہ فائدہ ختم ہوا۔ اب اندر فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4 درجے ہیں توحید کے۔ پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود۔ توجہ فرماؤ، ہر بات نئی ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میری طرف دیکھو، اندر نہیں دیکھنا۔ جس ذات اور جس چیز کی ابتدا ہو اس کو کہا جاتا ہے حادث۔ جس ذات اور جس چیز کی ابتدا ہو اس کو کہا جاتا ہے حادث۔ مثلا ہم ہیں، ہماری ایک ابتدا ہے، ہم پہلے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری ابتدا ہے۔ جس چیز اور جس ذات کی ابتدا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حادث۔ اور جس چیز کی ابتدا نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے قدیم۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس لیے اللہ قدیم ہے۔ جس چیز اور جس ذات کی ابتدا ہو وہ ہے حادث، اور جس چیز اور ذات کی ابتدا نہ ہو وہ چیز ہے قدیم۔ جس چیز اور ذات کی انتہا ہو وہ ہے ممکن، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو وہ ہے واجب الوجود۔ جس چیز کی انتہا ہو کہ وہ جہاں وہاں جا کر ختم ہو جائے، مثلا ہم ہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جانور ہیں، پہاڑ ہیں، مکان ہیں۔ جس چیز کی انتہا ہو وہ ہے ممکن، ممکن الوجود کہو یا ممکن کہو، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو وہ ہے واجب الوجود۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی ابتدا نہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے، اور اس کی انتہا نہیں، اس لیے وہ واجب الوجود ہے۔ بالفاظ دیگر، جس چیز کی ابتدا نہ ہو وہ ازلی ہے، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو وہ ابدی ہے۔ اللہ کی ابتدا نہیں، انتہا نہیں، اس لیے وہ ازلی ابدی ہے۔ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ پاک ازلی ہے، ابدی ہے۔ ہم نہ ازلی ہیں نہ ابدی ہیں۔ اللہ پاک ازلی ہے کیونکہ اس کی ابتدا نہیں، اور ابدی ہے کیونکہ اس کی انتہا نہیں۔ واجب الوجود ہے کیونکہ اس کی انتہا نہیں، اور قدیم ہے اس لیے کہ اس کی ابتدا نہیں۔ ہماری ابتدا ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، اور حادث ہیں، اور انتہا ہے اس لیے ہم ممکن الوجود ہیں۔ یہ فائدہ بھی ختم ہوا۔ اب آ جاؤ جی، فرماتے ہیں توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود۔ ہمارے ہاں تو عادت ہے طلباء کو بلوانے کی، کہ طلباء بولیں گے تو تب آگے کام چلے گا، طلباء چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ جو طالب علم چپ کر کے بیٹھتا ہے وہ پھر غفلت میں چلا جاتا ہے، یا نیند میں چلا جاتا ہے، یا غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں بھی مجبور ہوں بلوانے پر۔ ہاں جی، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ حضرات بھی مہربانی کرو گے، میرے ساتھ چلو گے تو انشاءاللہ میں بھی چلتا رہوں گا۔
آپ چپ ہو جاؤ گے تو مجھے بھی چپ کرنا پڑے گی۔ توحید کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ میں نے صرف آپ کو سنانا نہیں، میں نے آپ کو یاد کرانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، آخر میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اپنا مغز جو کھپاؤں گا تو آخر تمہیں بھی تو کچھ حاصل ہو نا جی۔ اللہ پاک سب کو سب کچھ عنایت فرمائے جی۔ توحید کے کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ ہے توحید فی وجوب الوجود۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب الوجود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، وجوب الوجود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ واجب الوجود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، عرش، کرسی، جنات، انسان، کوئی مخلوق واجب الوجود نہیں ہے، بلکہ سارا جہان حادث ہے، فانی ہے، خالق ہے، مضمحل ہے، نیست ہے اور موجود بعد العدم ہے۔ توجہ ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، وجوب الوجود کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ بلا استثناء سارا جہان، ساری مخلوق، ہر چیز حادث ہے۔ میرے ساتھ لفظ بولو، کیا ہے جی؟ حادث ہے، یعنی نہیں تھی اور اللہ نے پیدا فرمایا۔ ممکن ہے، فانی ہے، خالق ہے، مضمحل ہے، نیست ہے اور موجود بعد العدم ہے۔ اس کا نام ہے توحید فی وجوب الوجود۔ وجوب الوجود کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا۔ جو ساتھی لکھ رہے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ کتاب کے اندر موجود ہے، کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایک تو مہربانی کرو لکھو نا، سمجھا جی؟ ایک تو موجود ہے، تکرار کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے لکھنے کا۔ لکھی وہ بات جاتی ہے جو اندر موجود نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو طالب علم لکھتا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا، سمجھ اس کو آتا ہے جو استاد کی طرف دیکھتا ہے اور تقریر غور سے سنتا ہے۔ لکھنے والا لکھتا ضرور ہے، سمجھ اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس لیے مہربانی کرو، جو بات لکھنے والی ہوگی میں خود کہوں گا انشاءاللہ کہ لکھو، آپ میری طرف توجہ کرو، بس سنو بات کو۔ میں پھر تکرار کر رہا ہوں، توحید فی وجوب الوجود کیا ہے؟ وجوب الوجود کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سارا جہان بلا استثناء، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جبریل، عرش، کرسی، آسمان، زمینیں، ستارے، سورج، چاند، ہر چیز ممکن ہے، حادث ہے، فانی ہے، خالق ہے اور نیست ہے اور موجود بعد العدم ہے، کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ فنا ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ باقی رہنے والی ذات اور واجب الوجود اور قدیم اور حدوث سے پاک، فنا سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہیں، سمجھئیے بات جی؟ اس کے مد مقابل ہے شرک فی وجوب الوجود۔ شرک فی وجوب الوجود یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کو بندہ واجب الوجود سمجھے، کسی بھی چیز کو بندہ واجب الوجود سمجھے، قدیم سمجھے، فنا سے پاک سمجھے، تو یہ چاہے شرک فی وجوب الوجود، یہ چاہے جی شرک فی وجوب الوجود ہے۔ اب اندر آؤ جی، اب کتاب کے اندر دیکھو، عبارت پڑھتے ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے نیا عنوان اختیار فرمایا ہے جی، دو لفظ ہیں، ایک تو آپ لکھیں گے مأخذ، لکھا ہے آپ کے پاس مأخذ۔ مأخذ کا معنی ہوتا ہے جائے اخذ، کہ یہ مسئلہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے، کہاں سے لیا ہے، اس کو کہتے ہیں مأخذ۔ مأخذ کا لفظ جو ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ شاید سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا۔ یہ مأخذ لکھا ہے آپ کے پاس، نیچے پڑھو اب۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت ہے۔ طالب علمو توجہ فرماؤ، نئی بات ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِلتَّوْحِيدِ، جان تو کہ توحید کے 4 مرتبے اور 4 درجے ہیں۔ کتنی درجے ہیں جی؟ اب درجہ اولا پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں اردو کی عبارت، والد صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ رہا ہوں، مہربانی کرو توجہ کر کے دیکھو، اندر دیکھو۔ توحید فی وجوب الوجود، یعنی وجوب الوجود اور قدم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، اس کے سوا کسی ہستی کو بھی واجب الوجود قدیم اور عدم سے پاک نہ جاننا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے سوا ہر شے کو ممکن، فانی اور حادث یعنی موجود بعد از عدم جاننا۔ توحید کے درجہ کا مقابل شرک فی وجوب الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے سوا کسی چیز کو واجب، قدیم اور عدم سے پاک ماننا۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے جی سارے ساتھیوں کو؟ اچھا جی، اب آگے دیکھو، مأخذ لکھا ہے جی، حضرت شاہ صاحب کی عبارت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں احداہا حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیرہ واجبا، ان 4 درجوں میں سے پہلا درجہ وجوب الوجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بند سمجھنا، فلا یکون غیرہ واجبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود نہ سمجھے، بندہ کہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ حجت اللہ البالغہ صفحہ 119 جلد اول، اس کا یہ حوالہ ہے۔ اب آگے لکھا ہے شواہد القرآن، یہ مسئلہ جو ہم نے پڑھا ہے توحید فی وجوب الوجود، قرآن پاک سے اس کا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ مسئلہ کہاں کہاں مذکور ہے۔ شاہد اول لکھا ہے جی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے مگر ذات پاک اس کی۔ آگے کیا لکھا ہے جی؟ فہم سلف، کیا لکھا ہے جی؟ یہ بھی نیا عنوان ہے، بڑا عجیب عنوان ہے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے قرآن پاک سے، یہ صرف ہم نے نہیں سمجھا، سلف نے بھی یہی کچھ سمجھا ہے، سلف نے بھی یہی کچھ سمجھا ہے، یعنی ہم سلفی ہیں، الحمدللہ ہم سلف والے ہیں، ہم بدعی نہیں کہ اپنی طرف سے نئی نئی بات نکال رہے ہیں، ہم نے وہی بات پیش فرمائی ہے، کی ہے بزرگوں نے کتاب کے اندر جو سلف نے فرمائی ہے۔ اب قرآن پاک کے نیچے فہم سلف نمبر پڑھو۔ علامہ عمادی رحمہ اللہ بہت بڑا محدث مفسر ہے۔ فَإِنَّمَا عَدَاهُ كَائِنًا مَا كَانَ، قلم ہے ساتھیوں کے پاس؟ لکیر لگاؤ، اس عبارت پر لکیر لگاؤ، بڑی قیمتی عبارت ہے یہ، لکیر لگاؤ، قلم ساتھ لے کے بیٹھو، لکیر لگاؤ۔ فَإِنَّمَا عَدَاهُ كَائِنًا مَا كَانَ، پس بے شک تمام وہ چیزیں جو اللہ پاک کے سوا ہیں، کائنًا ما کان، جو کچھ بھی ہو، کائنًا ما کان، میں نے کیا عرض کیا تھا؟ اللہ پاک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، انبیاء، ملائکہ، عرش، کرسی، آسمان، زمین، ہر چیز، اس لیے میں نے لکیر لگوائی ہے، یہ لفظ یاد کرنا ہے، کائنًا ما کان،
جو کچھ بھی ہو ممکن فی حد ذات ہی، ذاتی طور پر ممکن ہے، یعنی اس کی ذات ممکن ہے، عرضۃ للہلاک والعدم، ہلاکت اور عدم اور فنا ہونے کا محل ہے۔ آج زندہ ہے تو کوئی نہیں، آخر فنا ہوگا۔ جو چیزیں فنا ہو گئیں، جو چیزیں آج موجود ہیں انہوں نے فنا ہونا ہے مستقبل کے اندر۔ ابو سعود کا جلد 4 صفحہ 248 ہے۔ دوسرا فہم طلب علامہ مظہری رحمہ اللہ کی عبارت ہے، یہ بھی بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں ہندوستان کے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی۔ لکیر لگاؤ پہلے، لکیر بڑی قیمتی عبارت ہے۔ یہ عبارتیں ایسی نہیں جو تم نصاب جو پڑھ رہے ہو پڑھ لیا سن لیا، یہ یاد کرنے کی عبارتیں ہیں، اور باتیں تمہیں یاد ہیں اور یہ باتیں یاد کرو۔ لکیر لگا لی ہے جی۔ لا شیء الا ووجودہ مستفاد و مستعار منہ تعالی، کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر مگر اس کا وجود مستفاد ہے اور مستعار ہے، چند دنوں کے لیے عاریتاً مانگا ہوا ہے، منہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے۔ ایک ساتھی کے پاس پین نہیں ہے، وہ دوسرے سے مانگ لیتا ہے، جی مجھے دو میں لکیر لگا لوں پھر آپ کو دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں مستعار، کچھ وقت کے لیے عاریتاً لے لیا جائے، مانگ لیا جائے۔ ہمارا یا پیغمبروں کا یا ولیوں کا یا فرشتوں کا یا عرش کرسی کا یا آسمانوں زمینوں کا وجود اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ بولو تو صحیح، مستعار ہے۔ کیا ہے جی؟ ہاں، کچھ وقت کے لیے ہے، چند وقتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ہے، مستعار ہے، مانگا ہوا ہے، ذاتی وجود نہیں ہے۔ مظہری کا حوالہ ہے جی۔ شاہد دوم پڑھو جی، قرآن پاک کی اور آیت۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور باقی رہ جائے گی ذات پاک تیرے پروردگار کی جو صاحب ہے جلال کا والاکرام اور مہربانی کا۔ یہ قرآن پاک کے اندر بات آئے گی انشاءاللہ۔ جو ساتھی آئیں گے بدر العلوم رحیم یار خان، ہاں جی، تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ من کا کلمہ تو آتا ہے نا ذوی العقول کے لیے، یہاں اللہ نے من کیوں بولا ہے؟ یہ من بولا ہے تغلیباً، کیوں بولا ہے جی؟ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ انسان مر جائیں گے باقی چیزیں رہ جائیں گی۔ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب نے ختم ہونا ہے، خواہ وہ انسان ہوں یا وہ غیر انسان ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں زمین پر نہیں ہیں، زمین کے نیچے ہیں یا آسمانوں پر ہیں، وہ بھی فنا ہوں گی۔ من فی الارض کا ذکر جو ہے یہ واقع کے لیے ہے، جس طرح تم کہتے ہو نا یہ قید احترازی ہے اور یہ قید واقعی ہے، یہ واقعی قید ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں بستے ہیں، ہم قرآن کے مخاطب ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارا خیال کر کے یہ من فی الارض بولا ہے، ورنہ تو من فی الارض ہو یا من فی السماء ہو، اوپر نیچے ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے ختم ہو جانے والی ہے اور باقی رہ جائے گی ذات پاک تیرے پروردگار کی جو صاحب جلال، شان کا اور اکرام مہربانی کا۔ یہ جلال جو ہے، یہ جلال جمال کا مقابل نہیں ہے کہ اس کا معنی غصہ کرو، سمجھا؟ یہ جلال کا معنی شان والا، عظمت والا۔ شاہد ثوم، هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، حل بمعنی قد ہے، تحقیقی بات ہے آ چکا انسان پر ایک وقت زمانے سے نہیں تھا وہ کوئی چیز مذکوراً ذکر کیا ہوا، انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، بعد میں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا تمام افراد انسانوں کے کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ کیا ہیں جی؟ حادث ہیں، پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اب فام سال پڑھو جی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت، وَالْمُرَادُ بِالْإِنسَانِ الْجِنْسُ، لکیر لگاؤ، یہاں لکیر لگاؤ،
بل مراد و مولوی ہو سارے پڑھے ہوئے ہو خیال کرو، بل مراد بالانسان الجنس ہو، انسان سے مراد جنس انسان ہے۔ ہاں ہر انسان، خواہ وہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ کافر ہو، خواہ موحد ہو، نیک ہو بد ہو، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، جنس انسان مراد ہے۔ علامہ اخرجہ ابن المنذر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعن مجمعین، ابن المنذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے، روح المانی کا حوالہ ہے۔ فام صرف نمبر 2، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْغَرْضَ مِنْ هَذَا التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِنسَانَ مُحْدَثٌ، جان تو غرض اس کلام سے تنبیہ کرنا ہے اس بات پر کہ انسان محدث ہے۔ انسان کیا ہے جی؟ محدث، معنی پیدا کیا ہوا، پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اب حدیث پاک پڑھو جی، سمجھا جی؟ قالوا جئناک لنسألک عن هذا الامر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ آئے حضرت کی خدمت میں، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ہم آپ سے اس جہان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جہان کیسے پیدا ہوا۔ قالوا جئناک لنسألک عن هذا الامر، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھیں۔ قال کان اللہ ولم یکن شیء، ڈالو قال کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، آپ نے فرمایا، توجہ ہے خیال کرو، قال کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک تھی اور کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک وقت تھا نہ جبریل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل، نہ ازرائیل، نہ حملۃ العرش، نہ عرش، نہ کرسی، نہ آسمان، نہ زمینیں، نہ انسان، نہ جنات، کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات پاک تھی۔ سارے کہو سبحان اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ معلوم ہوا سارا جہان چاہے حادث ہے، بعد میں پیدا ہوا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اب جی میں خلاصہ پڑھتا ہوں، توجہ فرماؤ، عبارت دیکھو، اردو عبارت والے صاحب رحمہ اللہ کی بڑی قیمتی عبارت ہے۔ خلاصہ کہاں لکھا ہے؟ ہاتھ رکھو خلاصے کے لفظ پر، کہاں ہے؟ اگلے صفحے پر ہے خلاصہ، ابتدا میں، بالکل ابتدا میں رکھ لیا ہاتھ سب نے؟ خیال کرو، خلاصہ این کہ یہ آیات اور حدیث پاک صریح ہیں اس مضمون میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے نیست اور نابود تھی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو پیدا فرمایا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر ما سوی اللہ تعالیٰ، حتیٰ کہ انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام تک، سب کے سب حالق، فانی، ممکن اور حادث ہیں، اور کوئی شے بھی ان سے قدیم اور عدم و فنا سے محفوظ نہیں ہے۔ ہاں قدیم اور باقی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بات سمجھ آئیے جی؟ توحید کا پہلا درجہ کون سا ہے جی؟ بولو تو صحیح، توحید فی وجوب الوجود، وجوب الوجود کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ واجب الوجود، قدیم، فنا سے پاک، حدوث سے پاک، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ سارا جہان بلا استثناء حادث ہے، فانی ہے، ممکن ہے اور موجود بعد العدم ہے۔ حتیٰ کہ فرشتے، عرش، کرسی، انبیاء، اولیاء، سارا جہان حادث ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے مزید۔ بس یہ بات ختم ہوئی۔ اب میری طرف دیکھو جی، اوپر دیکھو، دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، توحید کا دوسرا درجہ ہے توحید فی الخالقیت، یعنی خالقیت کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا،
یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جہان کے ذرے ذرے کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، جہان کے ذرے ذرے کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی مخلوق کسی بھی چیز کی خالق نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاءً نہ کلیاً نہ جزیاً، کوئی مخلوق کسی بھی چیز کی خالق نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاءً نہ کلیاً نہ جزیاً۔ ذاتی عطائی کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، بڑی بہترین بات ہے والد صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ کلیاً جزیاً کا معنی ایک ہے مسجد پوری کوئی بنا دے، اور ایک ہے کہ اس کا کچھ حصہ کوئی بنا دے۔ مثلا ایک درخت پورا کسی نے پیدا کر دیا، یہ کلیاً ہے، یا درخت کا ایک حصہ کسی نے پیدا کیا، یہ جزیاً ہے۔ تو کوئی مخلوق کسی بھی چیز کی خالق نہیں، نہ ذاتاً نہ عطاءً نہ کلیاً نہ جزیاً۔ یہ ہے توحید فی الخالقیت، اس کے مقابلے شرک فی الخالقیت، وہ یہ کہ کسی بھی مخلوق کا کسی کو خالق ماننا، خواہ ذاتاً خواہ عطاءً خواہ کلیاً خواہ جزیاً، یہ شرک فی الخالقیت ہے۔ کیا ہے جی؟ اب اگلے صفحے پر آؤ، عبارت پڑھو حضرت شاہ ولی رحمہ اللہ کی، اسی صفحے پر ہے یا اگلے صفحے پر ہے؟ والثانیۃ حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فی تعالی، دوسرا درجہ یہ ہے بند سمجھنا پیدا کرنے عرش اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام جواہر کو فی تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ میں بند سمجھے، یعنی یہ عقیدہ رکھے کہ خالق صرف کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اب شواہد القرآن پڑھو، شاہد اول، الا لہ الخلق والامر، خبردار صرف اسی اللہ پاک کے لیے پیدا کرنا ہر چیز کا، والامر اور حکم چلانا ہر چیز میں۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، طالب علم ہو، لہو جار مجرور مقدم ہے، الخلق مبتدا مؤخر ہے، اور آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ کس کا فائدہ دیتا ہے؟ حصر کا۔ اب پڑھو، عبارت پڑھو، فام تھال علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت، لا احد غیرہ، ہاتھ رکھو عبارت پر، ہاتھ رکھو، ایسے نہ بیٹھو، لا احد غیرہ، اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کما یؤذن بہ تقدیم الظرف، جس طرح کے ظرف کے مقدم کرنے یعنی لہو کے مقدم کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ شاہد دوم، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، فرما دو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہر چیز کا، اور وہی اکیلا ہے ساروں سے زور والا۔ قل اللہ خالق، قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سمجھا نا تھی؟ اب اوپر دیکھو جی، توجہ فرماؤ، سوال عرض کرنے ہیں۔ پہلا سوال، تم نے کہا کہ خالق صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، خود قرآن پاک میں آیا ہے، انی اخلق لکم، انی میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، انی اخلق لکم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خالق کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق صرف اللہ نہیں، اور بھی خالق ہیں۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جمع لایا ہے، جمع لایا تو معلوم ہوا خالق بہت ہیں۔ اگر ایک اللہ خالق ہوتا تو جمع نہ ہوتا، جمع کا لفظ اللہ نے بولا ہے، معلوم ہوا خالق کیا ہیں جی؟ بہت ہیں۔ کتنے سوال ہو گئے جی؟ دو۔ اب تیسرا سوال جو ہے وہ بھی سمجھانا ہے آپ حضرات کو، لیکن آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔
توجہ ہے سارے ساتھیوں کی؟ توجہ فرماؤ. یہ مسئلہ تو ہے شرع قائد کا، بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ لوگ بھی ماشاءاللہ معمولی نہیں ہو، بڑے لوگ ہو آخر، ہاں، لیکن توجہ کی ضرورت ہے. صرف انسان کے افعال دو قسم ہیں. ایک قسم ہے افعال اختیاریہ، وہ افعال جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. مثلا آپ لوگ آئے ہو، یہاں بیٹھے ہو، اپنے اختیار کے ساتھ آئے ہو، یا تمہیں باندھ کر کوئی لے آیا ہے؟ اپنے اختیار کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ، اپنے اختیار کے ساتھ آئے ہو. نماز کا وقت ہوتا ہے، کمروں سے نکلتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز پر آ جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو. کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھاتے ہو. غسل کرنا کا خیال ہوتا ہے تو غسل کر لیتے ہو. وضو کرنے کا خیال ہوتا ہے، وضو کر لیتے ہو. یہ افعال اختیاریہ ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں، ہم اپنے اختیار کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. دوسرا قسم ہے، انہیں افعال غیر اختیاریہ کہا جاتا ہے. حقیقتاً وہ افعال نہیں ہیں، لیکن مقابلتاً ان کو بھی افعال کہا جاتا ہے. جس طرح چھوٹے قد والا ہونا، بڑے قد والا ہونا، چٹا گورا ہونا، کالا ہونا، تندرست ہونا، بیمار ہونا، ذہین ہونا، غبی ہونا، ان کو بھی افعال کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے بس میں اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جیسا چاہے بنائے. افعال انسانیہ کتنی قسم ہیں جی؟ دو قسم ہیں، افعال اختیاریہ اور افعال غیر اختیاریہ. افعال جو ہیں غیر اختیاریہ، ان کا تو خالق بھی اللہ پاک ہے، کاسب بھی اللہ پاک ہے، اس میں اتفاق ہے. اب جو افعال اختیاریہ ہیں، توجہ ہے سب کی، جو افعال اختیاریہ ہیں، آج اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا نا تو انشاءاللہ دورہ حدیث تک آپ کو یہ بات کام دے گی انشاءاللہ. توجہ کرو. اور جو افعال اختیاریہ ہیں، ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ کاسب بندہ ہے اور خالق اللہ پاک ہے. ان افعال کا خالق اور پیدا کرنے والا، میں بتاتا ہوں بات، تم لفظ یہ میرے یاد کر لو. خالق اللہ پاک ہے، کاسب بندہ ہے. پیدا کرنے والا ان کو اللہ پاک ہے افعال کو، اور کرنے والا کون ہے؟ بندہ ہے. مثلا میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ فعل میرا اختیاری ہے. اس فعل کا میں کاسب ہوں. کیا ہوں جی؟ اور خالق کون ہے؟ اب یہ خالق والا لفظ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا عام طالب علم کو. خالق کا معنی میں بتا رہا ہوں، یعنی اس فعل کی قدرت مجھے اللہ نے دی ہے. سمجھ آئیے بات؟ اس فعل کا خالق اللہ کا کیا معنی؟ یعنی اللہ نے مجھے، بولو تو صحیح، اللہ نے مجھے قدرت دی ہے اور میں نے کیا ہے. قدرت اس نے دی ہے، کیا میں نے ہے. خالق اللہ ہے اور کاسب کون ہے؟ بندہ ہے. افعال اختیاریہ کا خالق اللہ پاک ہے، کاسب کون ہے؟ بندہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. معتزلہ کا نظریہ ہے کہ ان افعال کا خالق بھی بندہ ہے. کاسب تو ہے بندہ، پر خالق بھی کون ہے؟ بندہ ہے. بس یہ مسئلہ آ گیا. اب سوال آ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو خالق فقط اللہ پاک ہے، حالانکہ معتزلہ افعال کا خالق کس کو سمجھتے ہیں؟ بندے کو. کہتے ہیں بندہ خالق ہے. تو معتزلہ کو تم نے مشرک و کافر کیوں نہیں کہا؟ یہ عجیب بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ معتزلہ پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، معتزلہ پر گمراہ ہونے کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں. کفر کا فتویٰ ان پر نہیں ہے. اب سوال آ گیا تیسرا کہ معتزلہ جب بندے کو خالق سمجھتے ہیں تو ان کو تم نے شرک و کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 3. پہلا سوال ہے انی اخلق لکم، دوسرا سوال ہے فتبارک اللہ، تیسرا سوال ہے معتزلہ کا قول. کتنے سوال ہو گئے؟ 3.
جواب سے پہلے میں ایک تمہید عرض کرتا ہوں، بڑی قیمتی ہے، آپ سب حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تمہید یہ ہے کہ خلق کے دو معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں جی؟ دو۔ یاد کر لو یہ بات، مولوی بن رہے ہو توجہ فرماؤ، خلق کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ پہلا معنی ہوتا ہے خلق کا ایجاد ما فوق الاسباب۔ ایجاد، یہ لفظ میں نے تمہیں یاد کرانے ہیں، ہاں جو چپ کر کے بیٹھے ان کو بھی یاد کرانے ہیں۔ پہلا معنی کیا بتایا؟ ایجاد ما فوق الاسباب۔ کیا معنی؟ یعنی بغیر اسباب، بغیر آلات استعمال کرنے کے غیبی قوت کے ساتھ کسی معدوم کو موجود کر دینا۔ بغیر اسباب، بغیر آلات استعمال کرنے کے غیبی قوت کے ساتھ کسی معدوم کو موجود کر دینا، یہ ہے ایجاد ما فوق الاسباب۔ یہ خلق کا پہلا معنی ہے اور یہ حقیقی معنی ہے اور اصلی معنی ہے۔ خلق کا حقیقی اور اصلی معنی یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایجاد ما فوق الاسباب، بغیر اسباب، بغیر آلات استعمال کرنے کے غیبی قوت کے ساتھ کسی معدوم کو موجود کر دینا، اس کو کہتے ہیں ایجاد ما فوق الاسباب۔ دوسرا معنی جی، دوسرا معنی ہے التقدیر والتصویر۔ توجہ ہے، التقدیر والتصویر، کسی چیز کا اپنے ذہن کے مطابق ایک مخصوص اندازہ لگانا۔ کیا کرنا؟ اندازہ لگانا، پھر اسباب و آلات استعمال کر کے اس معدوم کو موجود کرنا۔ اسباب و آلات استعمال کر کے اس معدوم کو موجود کرنا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ مسجد شریف بنی ہوئی ہے، یہ نہیں تھی، معمار نے اس کا اپنے ذہن میں نقشہ بنایا، پھر آلات اور اسباب استعمال کیے۔ میں کتنی لفظ بول رہا ہوں؟ کتنی لفظ بول رہا ہوں؟ ایک آلات اور ایک، ہاں مولوی ہو تم بھی، ان دو کا فرق بھی سمجھے بیٹھے ہوگے۔ ہاں جی، اسباب سے مراد اس مسجد کی تعمیر میں اینٹیں کام آئیں، بجری کام آئی، سیمنٹ کام آئی، تھریا کام آیا، ریت کام آئی، یہ اسباب ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اور آلات سے مراد وہ جو مستری آلات اختیار کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کانٹی ہے، تیشی ہے، اور جو مشینری آتی ہے جو اٹھاتی ہیں یہ چیزیں اوپر پہنچاتی ہیں۔ میں اس لیے جان بوجھ کے دو لفظ بول رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، خلق کا دوسرا معنی ہے التقدیر والتصویر، کسی چیز کا ذہن میں ایک مخصوص اندازہ لگانا اور پھر اسباب و آلات اختیار کر کے، اسباب و آلات اختیار کر کے ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے تحت اس معدوم کو موجود کرنا، اس معدوم کو موجود کرنا۔ جس طرح یہ مسجد بنی ہے، کمرے بنتے ہیں، ہسپتال بنتی ہے، اور سائیکل بن رہا ہے، پنکھا بن رہا ہے، گھڑی بن رہی ہے، یہ موبائل بن رہے ہیں، یہ مشینری ہوتی ہے نا جو تیار کرتی ہے ان کو۔ انسان نے اپنے ذہن میں اندازہ لگایا، پھر اسباب بنائے، وہ اسباب اور وہ آلات بنائے، وہ آلات چلتے ہیں اور یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ سمجھ آیا جی؟ کتنی معنی ہیں جی؟ دو۔ پہلا معنی جو ہے ایجاد ما فوق الاسباب، وہ معنی باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ کس کے ساتھ مختص ہے؟ بولو تو صحیح، باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ہے ایجاد ما فوق الاسباب۔ اللہ پاک بغیر اسباب کے معدوم چیزوں کو موجود فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، بغیر اسباب و آلات کے معدوم کو موجود کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ دوسرا معنی جو ہے، یہ اللہ کی مختص صفت نہیں ہے، یہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بندے یہ کام کرتے ہیں،
اسباب اختیار کرتے ہیں، آلات استعمال کرتے ہیں اور معدوم کو موجود کر دیا کرتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ پہلا معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، وہ ہے خلق کا حقیقی معنی، اصلی معنی۔ دوسرا معنی جو ہے وہ بندوں میں بھی پایا جاتا ہے، بندے یہ کام کیا کرتے ہیں، چنانچہ یہ ساری ایجادات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ تمہید سمجھ آئی ہے جی؟ پہلا معنی باری تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ مختص ہے۔ اور ہم نے جو توحید فی الخالقیت میں بیان کیا ہے وہ بھی پہلا معنی مراد ہے۔ کون سا معنی مراد ہے جی؟ ہاں، دوسرا معنی نہیں۔ دوسرا معنی بندوں کی صفت ہے، بندے بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ اب جواب آ رہا ہے، جواب یہ ہے کہ انی اخلق لکم تبارک اللہ احسن الخالقین، ان دونوں آیتوں میں دوسرا معنی مراد ہے۔ ان دونوں آیتوں میں دوسرا معنی مراد ہے، التقدیر و التصویر۔ چنانچہ قرآن پاک جب پڑھو گے انشاءاللہ تعالی استاد بتائے گا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کام تھا کہ آپ مٹی کی گارا بنا کر اس کی پرندے کی شکل بنایا کرتے تھے اور پھر اس میں پھونکا دیا کرتے تھے، جس طرح معروف ہے بات، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس مٹی کو پرندہ بنانے والا کون ہے؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا کام یہاں ختم ہو گیا، آپ کا کام یہاں ختم ہو گیا۔ آپ نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری، بس۔ اس کو سچ مچ کا پرندہ بنانا اور اس کے اندر روح ڈالنا اور اس میں حیات ڈالنا، یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ پاک کی۔ انی اخلق لکم اور احسن الخالقین کے اندر دوسرا معنی مراد ہے التقدیر و تصویر۔ وہ معنی باری تعالیٰ کے ساتھ مختص نہیں ہے، نہ وہ معنی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ہم جس معنی کے درپے ہیں وہ معنی اول ہے۔ وہ کون سا معنی ہے؟ اول معنی ہے، پہلا معنی ہے، وہ باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور وہ اخلق اور خالقین میں مراد نہیں ہے، خالقین میں مراد نہیں ہے۔ توجہ فرماؤ، جو معنی مبحوث عنہ ہے وہ اخلق اور خالقین میں مذکور اور مراد نہیں ہے، اور جو معنی اخلق اور خالقین میں مراد ہے وہ مبحوث عنہ نہیں ہے۔ سمجھ آیا ہے کچھ جی؟ جس معنی کی ہم بحث کر رہے ہیں وہ اخلق میں خالقین میں مراد نہیں ہے، اور جو اخلق و خالقین میں مراد ہے اس کی ہم بحث نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں پہلے معنی کی بحث، اور اللہ کی وہ صفت ہے مختصہ، اور اخلق اور خالقین کے اندر وہ معنی نہیں، وہ دوسرا معنی مراد ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، وہ عام ہے، بندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سمجھ آیا جی؟ اب اگلے صفحے پر عبارت پڑھو، عبارت اردو والی خلاصہ جواب لکھا ہے۔ ہاتھ رکھو گے میں تب چلوں گا، کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کا خادم ہوں انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ رکھو گے مجھے تسلی ہوگی، میں پھر چلوں گا آگے۔ ہاں جی، خلاصہ جواب پر ہاتھ رکھا ہے جی؟ کہاں ہے؟ سامنے ہے جی؟ خلاصہ جواب یہ ہے کہ خالقین کا جمع لانا، حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنی طرف خلق کی نسبت کرنا بے معنی اول یعنی ایجاد نہیں، بلکہ بے معنی ثانی یعنی تقدیر و تصویر ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو خلق خاصہ الہیہ ہے وہ قرآن میں غیر کی طرف منسوب نہیں، اور جو منسوب ہے وہ خاصہ نہیں۔ سمجھ آیا جی؟ اب عبارت پڑھو، علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی بڑی عجیب عبارت ہے۔ والخلق والاختراع بلا مثال، خلق کا معنی بغیر مثال کے کسی چیز کو پیدا کرنا، ویکون بمعنی تقدیر، اور تقدیر کے تصویر کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ وعلی الاول لا یتصف بہ سواہ سبحانہ، پہلے معنی کے مطابق اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں بن سکتا۔ وعلی الثانی قد یتصف بہ غیرہ، دوسرا معنی تقدیر و تصویر والا دوسرے بھی متصف ہوتے ہیں کبھی کبھی۔ ومنہ، اور اسی دوسرے معنی سے آئے
فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ روح المانی کا حوالہ ہے۔ اگلے صفحے پر ہے جی عبارت، اسی صفحے پر ہے یا اگلے پر ہے؟ فام صرف نمبر 2، والمراد بالخلق التصویر والابراز علی مقدار معین، خلق سے مراد صورت بنانا اور معین مقدار کے مطابق اس کو ظاہر کرنا، للایجاد من العدم، عدم سے موجود کرنا مراد نہیں ہے، سمجھا نا؟ تیسرا سوال کون سا تھا؟ معتزلہ والا، اس کا جواب بھی آ رہا ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ معتزلہ بندے کو خالق مانتے ہیں، لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر قوت اور آلات پیدا کر دیے ہیں، انسان کے اندر اللہ نے طاقت رکھ دی ہے اور آلات، 2 ہاتھ دے دیے، 2 آنکھیں دے دیں، آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر ہاتھ کے ذریعے بناتا ہے۔ معتزلہ جو بندے کو خالق مانتے ہیں وہ ان اسباب کے ذریعے مانتے ہیں، آلات کے ذریعے مانتے ہیں، جو دوسرا معنی ہے، جو چاہے جی معتزلہ ایجاد معدوم ما فوق الاسباب والا معنی مراد نہیں لیتے، اس لیے ان پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں ہے۔ اب پڑھو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی عبارت شرح قائد کی، بل لا یجعلون خالقیت العبد کخالقیت اللہ تعالی، وہ لوگ اللہ بندے کی خالقیت کو اللہ کی خالقیت کی طرح نہیں سمجھتے، لافتقارہ الی الاسباب والآلات التی ہی بخلق اللہ تعالی، چونکہ ان کا نظریہ ہے کہ بندہ ان اسباب و آلات کا محتاج ہوتا ہے جو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ شرح قائد کا حوالہ ہے، نیچے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی عبارت ہے، لأنہم لم یجعلوا العبد خالقا بالاستقلال، کیونکہ اللہ پاک کو وہ مستقل خالق، بندے کو مستقل خالق نہیں سمجھتے، بل یقولون انہ سبحانہ خالق بالذات، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تو بالذات خالق ہے، والعبد خالق بواسطۃ الاسباب والآلات، بندہ جو ہے وہ اسباب و آلات کے ذریعے پیدا کرتا ہے جنہیں اللہ نے بندے میں پیدا فرمایا ہے، سمجھا نا تھی؟ بہرحال 2 درجے ختم ہو گئے، توحید فی وجوب الوجود اور توحید فی الخالقیت۔ اب تیسرا درجہ لکھا ہے آپ کے بعد، توحید فی التصرف والتدبیر۔ توجہ فرماؤ جی، توحید فی التصرف والتدبیر کیا ہے؟ تمام جہان کے تصرفات، تمام جہان کے تصرفات، خواہ وہ چھوٹا تصرف ہو یا بڑا ہو، تمام جہان کے تمام تصرفات کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سارے جہان کے اندر جو بھی تصرف ہو رہا ہے، خواہ چھوٹا خواہ بڑا، سورج کو چلانا، چاند کو چلانا، آسمانوں کو، زمینوں کو وغیرہ، ہاں جی، بڑے بڑے کام یا چھوٹے چھوٹے کام، کسی کو نزلہ دے دینا، کسی کو بخار کر دینا وغیرہ وغیرہ، سارے جہان کے تمام تصرفات خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سارے جہان میں تصرف کرنے والا، کام کرنے والا، تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور وہ اس مسئلے میں وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی نبی، ولی، جن، فرشتہ اس کی صفت کے اندر شریک نہیں ہے، نہ ذاتاً، نہ عطاءً، نہ کلیاً، نہ جزیاً۔ اس کے مقابلے شرک فی التصرف، شرک فی التصرف یہ ہے کہ بندہ نظریہ رکھے کہ فلاں تصرف خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فلاں تصرف فلاں مخلوق کر رہی ہے، فلاں ولی کر رہا ہے، نبی کر رہا ہے، یا فرشتہ یا جبریل کر رہا ہے، خواہ ذاتاً خواہ عطاً، یہ شرک فی التصرف ہے، یہ کیا ہے جی؟ شرک فی التصرف ہے۔ اب پڑھو عبارت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت ہے، والثالثۃ حصر تدبیر السماوات والارض وما بینہما فیہ تعالی، تیسرا درجہ بند سمجھنا تدبیر آسمان و زمینوں کی اور تمام وہ چیزیں جو ان کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، سمجھتے حجت اللہ البالغہ، شواہد القرآن، یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ،
آپ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر بعد اس کی اجازت کے۔ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا۔ الامرہ کا لام جو ہے یہ لام استغراق کا ہے، سمجھا؟ اس کے اندر ہر چھوٹا بڑا کام مراد ہے، ایک بات۔ دوسری بات انشاءاللہ تعالی آگے یہ بھی بات آئے گی ما من شفیعن کہ سفارش کرنے کا حق کس کا ہے، سفارش کی اقسام، شفاعت، وجاہت، محبت، شفاعت بالاذن، سب کچھ آئے گا انشاءاللہ۔ دوسرا شاہد یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آپ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی، کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو تاکہ تم ساتھ ملاقات اپنے رب کے توقنون یقین کر لو۔ شاہد ثوم یدبر الامر من السماء الی الارض، آپ تدبیریں کرتا ہے ہر کام کی آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، سمجھانا سن۔ چوتھا درجہ توحید فی الالوہیت والمعبودیت، الوہیت اور معبودیت کو باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ الہ اور معبود صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے عبادت کی تعریف اور اس کی اقسام بڑی تفصیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، یہاں اجمالی بات ہے جو آپ پڑھ رہے ہو۔ الوہیت کا مستحق، الوہیت اور معبودیت کا مستحق صرف اللہ کو سمجھنا، الوہیت اور معبودیت کو اس کے ساتھ مختص ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ الہ اور معبود اور ہر قسم کی عبادت اور ہر قسم کے ہر فرد کی عبادت کے صرف مستحق کون ہے؟ بولو تو صحیح، اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کے مقابل ہے شرک فی الالوہیت، کہ کسی عبادت یعنی عبادت کا کوئی قسم یا کسی قسم کا کوئی فرد اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے ماننا، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو، نوری ناری خاکی ہو، یہ ہے شرک فی الالوہیت۔ کیا ہے جی؟ شرک فی الالوہیت ہے۔ اب پڑھو جی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت، والرابعۃ انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ، چوتھا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حجت اللہ، شاہد قرآن پاک کا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ بے شک شان یہ ہے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف اللہ پاک۔ سمجھانا تھی؟ الحمدللہ یہ پہلا فائدہ ختم ہوا۔ پہلے فائدے کے اندر کیا مسئلہ بیان کیا گیا؟ توحید کے درجات بیان کیے گئے کہ 4 درجے ہیں، توحید فی وجوب الوجود، توحید فی الخالقیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی العبادت، اپنا فی التصرف، اور چوتھا توحید فی الالوہیت۔ یہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ اب دوسرا درجہ ہے، فائدہ ہے مدار نجات کے بیان میں۔ توجہ فرماؤ جی، فرماتے ہیں کہ اخروی نجات کے لیے، کس کے لیے؟ اخروی نجات، آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید کے 4 درجوں کا عقیدہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ توحید کے 4 درجوں کا عقیدہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ کوئی بندہ اگر توحید کے 3 درجے مانتا ہے، صرف 1 درجہ نہیں مانتا، تو وہ 3 درجوں کی توحید بلحاظ نجات بیکار ہے۔ بلحاظ نجات کیا ہے؟ بیکار ہے۔ نجات کے لحاظ سے اس بندے کو نجات نہیں ملے گی جو توحید کے 3 درجوں کا قائل ہے، معتقد ہے، چوتھے کا معتقد نہیں ہے۔ نجات حاصل کرنی ہے تو 4 درجوں کی توحید کا عقیدہ رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات جی؟ فرماتے ہیں مشرکین مکہ 2.5 درجوں میں موحد تھے، 2.5 درجوں میں کیا تھے؟ موحد۔ 1.5 درجے میں مشرک تھے، لیکن 2.5 درجوں کی توحید نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ نے ان پر کفر و شرک کا فتویٰ لگایا اور وہ جہنم کے مستحق ہوئے۔
اڑھائی درجے کون سے؟ ایک تو توحید فی وجوب الوجود کے وہ قائل اور معتقد تھے، دوسرا توحید فی الخالقیت کے بھی معتقد تھے، تیسرا توحید فی التصرف جو ہے اس کے آدھے کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے کام جو ہیں ان میں تصرف صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، البتہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے معبود کرتے ہیں۔ تو 2 درجے پہلے اور توحید فی التصرف کا آدھا درجہ، 2.5 درجوں میں وہ موحد تھے، 1.5 درجے میں مشرک تھے، چوتھا درجہ پورا توحید فی المعبودیت، اور تیسرا درجہ آدھا، 1.5 درجے میں مشرک، 2.5 درجوں میں موحد۔ لیکن 2.5 درجوں کی توحید نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ معلوم ہوا کہ اخروی نجات کے لیے 4 درجوں کی توحید کا معتقد ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آیا جی؟ اب شاہ صاحب کی عبارت پڑھو، بڑی عجیب عبارت ہے۔ الا تری ان مشرکی مکہ کانوا یدعون بانصرام سلسلۃ الوجود الی اللہ تعالی، کیا نہیں دیکھتا تو کہ مشرکین مکہ یقین کیا کرتے تھے کہ وجود کا سلسلہ اللہ پر جا کر رک جاتا ہے، یعنی سب چیزوں